السلام علیکم۔ البرٹ نے انڈیا یا نیپال سے اپنے جن دو ساتھیوں کو کمک کے طور پر بلوایا تھا، یہی دونوں چارٹرڈ طیارہ لے کر فوراً تسانگ کو پہنچے ہوں گے اور پھر وہاں سے بغیر وقت ضائع کیے سب روانہ ہو گئے ہوں گے۔ صورتحال خاصی گمبھیر ہو گئی تھی۔ صحرائی عقاب کا سربراہ بمبورگا کے مجسمے کے حصول کے لیے خود میدان میں اترا ہوا تھا، جس سے مجسمے کی ان کی نظروں میں اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا تھا۔ وہ چاروں ہمارے قدموں کے نشانات جانچتے ہوئے بڑھنے لگے۔ ان کی یہ پیش قدمی انہیں اس کھو تک پہنچا سکتی تھی جدھر میں نے شینا کو مجسمے سمیت چھپا رکھا تھا۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے، میں نے بصورت اپنی داہنی پنڈلی سے بندھی کرولی نکال لی۔ البرٹ رمنڈو کے دونوں ساتھی آگے تھے، البرٹ اور میگی ان کے عقب میں نے ایک چکر کاٹا اور موت بن کر ان کے عقب میں آ گیا۔ دفتن ایک ہولناک چیخ جنگل کے سناٹے کو دور تک چیرتی چلی گئی۔ میں ہی نہیں، وہ بھی بری طرح ٹھٹکے۔ میں اس چیخ کو پہچان گیا، یہ شینا کی چیخ تھی۔ میں سر تپا لرز گیا، وہ کسی خطرے کا شکار ہو گئی تھی، یہی خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ یہ کیسی چیخ تھی؟ البرٹ نے چلا کر کہا، باس اس طرف، جلدی آؤ۔ مذکورہ دونوں ساتھیوں میں سے ایک نے کہا۔ وہ سب اس کی سرکردگی میں دوڑے، لیکن میں نے ان سے پہلے ہی دوڑ لگا دی۔ ان سے پہلے ہی میں اس کھو کے قریب جا پہنچا تو سامنے کا منظر دل ہلا دینے والا تھا۔ ایک نہیں، پورے 3 عدد کالے تیندوے کھو کے دہانے کو گھیرے ہوئے تھے۔ شینا نے ایک عقل مندی یہ کی تھی کہ شاید پہلے ہی سے خطرہ بھانپتے ہوئے ایک بڑا سا پتھر کسی طرح کھو کے دہانے پر سرکا کر ٹکا دیا تھا، لیکن ایک تیندوا آگے بڑھ کر اپنے دونوں اگلے پنجوں سے وہ پتھر ہٹانے کی جستجو میں مصروف تھا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرا تیندوا بھی اس کی مدد کو بڑھا۔ شینا اندر سے مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ ممکن تھا وہ خوف کی کیفیت میں یا پھر تیندوؤں کو پریشان کر کے وہاں سے بھگانے کے لیے چلائے جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں ان تینوں درندوں کے علاوہ البرٹ وغیرہ بھی موجود تھے۔ وہ چاروں الجھی ہوئی نظروں سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میری طرح وہ لوگ بھی قریب جھاڑیوں میں دبکے ہوئے یہ تماشا دیکھنے میں محو رہے۔ میں تماشا دیکھنے میں وقت ضائع کرتا تو شینا ان بھوکے تیندوؤں کا لقمہ بن سکتی تھی، اور کم از کم البرٹ وغیرہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی کہ وہ شینا کو موت کے منہ سے بچانے کی کوشش کرتے۔ برعکس اس کے ان کا کام سہل ہو جاتا۔ میں نے تیزی سے سوچا، تب ہی میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں نے ایک بیک فائر چال چلی اور کرولی تاک کر اپنے جسم کی پوری طاقت سے ایک تیندوے کا نشانہ لے کر اچھال دی۔ کرولی سنسناتی ہوئی لپکی اور تیندوے کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ میں نے انہی دونوں تیندوؤں میں سے ایک کا نشانہ لیا تھا جو کھو کے دہانے پر پڑے پتھر کو ہٹانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ مضروب تیندوے نے چنگاڑ ماری اور اچھل کر پیچھے کو گرا۔ باقی 2 تیندوے غراتے ہوئے بری طرح بدکے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے تاک کر ایک بڑا سا پتھر ان جھاڑیوں کی طرف اچھال دیا جہاں البرٹ اور اس کے ساتھی دبکے ہوئے تماشا دیکھنے میں محو تھے۔ انہیں جب تک کچھ سمجھ آتی باقی 2 تیندوے پتھر کی آہٹ پر اسی طرف کو تیزی سے لپکے۔ جھاڑیوں میں ہلچل مچ گئی۔ زخمی تیندوا پہلے تو اپنے پہلو میں پیوست کرولی کو منہ مارتا تڑپتا رہا، پھر غرا کر وہ بھی جھاڑیوں کی طرف لپکا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ تیندوؤں کی غضبناک کی بیدار کر کے میں نے ان کا رخ دشمنوں کی طرف کر ڈالا تھا۔ وہاں فائر ہوئے۔ ایک تیندوے کی آخری غراہٹ سنائی دی، پھر 2-3 انسانی چیخیں ابھریں۔ کھو خالی ہو گئی۔ میں اس طرف کو لپکا، پتھر ہٹایا اور شینا کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالا۔ پھر بجلی کسی تیزی سے پہاڑی درے کے عقب میں چلا گیا۔ شینا کا چہرہ خوف سے ستا پڑا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور وقت ضائع کیے بغیر اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ باقی 2 تیندوؤں نے دشمنوں کا کیا حشر کیا، کون بچا، کون چیر پھاڑ ڈالا گیا، مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن ادراک اس قدر ضرور تھا کہ انہیں اپنی پڑ چکی تھی۔ میں بہرحال زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ جلد ہی ایک اور محفوظ پناہ گاہ دیکھ کر ہم دونوں نے وہاں ڈیرا ڈال لیا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ سکون کی کچھ گھڑیاں میسر آئیں تو شینا نے تھرائے ہوئے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے سب بتا دیا۔ وہ حیران سی ہو گئی، پھر دل نشین مسکراہٹ تلے بولی، میرا تمہارے بارے میں اندازہ غلط نہ تھا۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں اور نیم مسکراہٹ تلے اسے دیکھا۔ تم جنگجو ہی نہیں، ذہین اور خطرناک حد تک چالاک بھی ہو۔ میرے خیال میں ذہانت اور چالاکی موقع محل اور حالات کی بھی محتاج ہوتی ہے۔
اصل بیدار مغزی ہے۔ بیدار مغزی، یہ کیا بلا ہے؟ وہ الجھ کر بولی۔ میں مسکرا دیا۔ پھر چند لمحے متوقف ہونے کے بعد میں نے کہا، ویسے تم نے صحیح کہا تھا، یہ علاقہ تو جنگلی درندوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہاں، جب تم مجھے تنہا چھوڑ کر گئے تو میں نے جنگلی درندوں کی آوازیں سنی اور احتیاط کے پیش نظر ایک بڑا سا پتھر کسی طرح سرکا کر کھو کے دہانے پر گھسیٹ لیا۔ اسی کو بیدار مغزی کہتے ہیں۔ میں مسکرایا۔ وہ ہنسی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا، تم ذرا ادھر ٹھہرو، میں وہاں کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ میں اسے ایک بار پھر چھوڑ کر پلٹا اور اسی طرف آ گیا جدھر میں نے دشمنوں کی کمین گاہ میں تھوڑی دیر پہلے قیامت مچا دی تھی۔ وہاں مجھے کٹی پھٹی 2 لاشیں نظر آئیں اور ایک لاش تیندوے کی تھی جسے گولیاں ماری گئی تھیں۔ سوئے اتفاق یہ وہی تیندوا تھا جس کے ایک پہلو میں میری اچھالی ہوئی کرولی پیوست ہوئی تھی۔ باقی 2 لاشیں البرٹ رمنڈو کے 2 ساتھیوں کی تھیں، جبکہ وہ خود اور میگی غائب تھے۔ باقی 2 تیندوے بھی مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ میں محتاط انداز میں انہی جھاڑیوں کے اندر جا گھسا تو وہاں خون کے نشانات دور تک جاتے دکھائی دیے۔ شاید میگی اور البرٹ رمنڈو بھی تیندوؤں کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اب نہ جانے کدھر فرار ہوئے، مجھے ان کے تعاقب کی ضرورت نہ تھی۔ میں پلٹا اور سب سے پہلے تیندوے کی لاش سے اپنی کرولی کھینچ کر نکالی۔ اس کے خون آلود پھل کو اسی کے جسم سے پونچھا۔ ایک رائفل بھی پڑی نظر آئی جو میں نے اچک لی۔ پھر واپس ہوا۔ شینا کو میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسے اب اپنی فکر کی بجائے بمبورگا کے مجسمے کی فکر ستانے لگی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ اس کھوہ میں محفوظ پڑا ہوگا، کچھ دیر بیت جانے دو، میں جا کر نکال لاؤں گا۔ لیکن وہ بضد رہی۔ تب میں نے کہا کہ ہمیں پھر اسی کھوہ میں جا کر پناہ لینی چاہیے۔ ہرگز نہیں، اس نے ایک دم کہا، وہ کھوہ یقیناً کسی درندے کی کمین گاہ ہوگی، کوئی دوسرا درندہ بھی وہاں کا رخ کر سکتا ہے۔ اس کی بات مجھے معقول لگی۔ میں جا کر اس کھوہ سے بمبورگا کا وہ منحوس مجسمہ کندھے پر ڈال کر اٹھا لایا۔ یہ مجسمہ جہاں مجھے طوق کی طرح محسوس ہوتا، وہیں راہ منزل بھی محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے شینا مجھے پیلی گھاٹ تک لے جانے کے لیے مجبور تھی۔ اسی لیے مجبوراً ہی صحیح میرے لیے بھی یہ منحوس مجسمہ اتنا ہی اہم تھا جتنا کہ شینا کے لیے۔ ہم پیدل پومک نامی قصبے تک جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، چونکہ بقول شینا کے ہی وہ دریا کنارے آباد ایک بستی تھی، اسی لیے ہم کنارے سے دور ہو کر سفر نہیں کر سکتے تھے۔ اب رات پڑنے والی تھی، ہمیں کچھ خاص بھوک پیاس تو نہیں لگی تھی، پھر بھی قریبی چشمے سے پانی پیا اور کچھ رسیلے پھل توڑ کر کھائے۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے مختصر سے ٹھکانے پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ جگہ کوئی کھو یا غار نہ تھی، بس درے کے درمیان میں ایک ایسا مقام تھا جدھر 2 پہاڑیوں کے درمیان میں چھجا تھا۔ اس کے نیچے ہم دبکے ہوئے تھے۔ گن میرے ہاتھ لگ چکی تھی، ہتھیار کی موجودگی کچھ حوصلہ افزا تھی۔ ہم نے باری باری جاگنے اور سونے کا پلان کیا اور لیٹ گئے۔ وہ رات بخیریت گزر گئی۔ سب سے پہلے میں نے قریب کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا مٹر گشت کیا۔ اس کے بعد میں واپس ٹھکانے پر لوٹ آیا۔ لمبی رات گزر چکنے کے بعد ہماری بھوک اور پیاس بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے مجسمہ اٹھایا اور شینا کو لے کر دریا کے کنارے آ گیا۔ وہاں پہنچ کر ہم بری طرح ٹھٹک گئے۔ جلدی سے جھاڑیوں کی آڑ میں ہو کر سامنے دیکھا۔ دریا کنارے گھاس اور قدرے ریتلی زمین پر البرٹ رمنڈو بیلچہ لیے قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ اس کے قریب ہی ایک لاش رکھی تھی۔ گن بھی پاس ہی زمین پر پڑی تھی۔ کھودی ہوئی قبر کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ اسی ڈھیر پر ایک موٹی شاخوں سے بنائی ہوئی سلیب رکھی تھی۔ نہ جانے اس منظر میں ایسا کیا تھا کہ میں اور شینا مبہوت ہو کر یہ سب اس وقت تک خاموشی سے دیکھتے رہے جب تک کہ البرٹ نے قبر میں لاش، جو کہ بلا شبہ میگی کی تھی، اتار نہ دی اور بعد میں مٹی برابر کر کے قبر کے سرہانے وہ چوبی سلیب نہ گاڑ دی۔ میگی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری جان نہ بچا سکا۔ تم وہ واحد لڑکی تھیں جس سے میں نے سچی محبت کی تھی۔ خداوند تمہاری روح کو سکون میں رکھے، آمین۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے چہرہ پونچھا۔ ایک گینگسٹر کی اس محبت کے جذبے کو دیکھ کر میرا دل بھی اداس ہو گیا۔ میں بھی تو مبتلا الفت تھا اور کسی کی وفا کی پاسداری میں یہ سارا کشٹ جھیل رہا تھا۔ فوزیہ سے میں نے بھی تو سچی اور پہلی محبت کی تھی۔ میں بھی تو اس کی محبت اور تلاش میں راندہ درگاہ تھا۔ البرٹ رمنڈو کی محبوبہ میگی بھی شاید بعد میں انہی تیندوؤں کا شکار ہو گئی تھی۔ البرٹ رمنڈو کسی طرح خوش قسمتی سے بچ گیا تھا، لیکن اب وہ تنہا ہو گیا تھا۔ میں اور شینا یک ٹک اسے تکے جا رہے تھے۔
وہ ابھی تک میگی کی قبر کے نزدیک ہی کھڑا تھا، سوگوار، مایوس اور غمزدہ۔ ایک عالمی مجرم سربراہ کو اپنی محبوبہ کے لیے اس قدر غمگین دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی، مگر دل تو پھر دل ہوتا ہے، ٹوٹ جائے تو پھر آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ پھر معاملہ جب کسی کے ساتھ سچی محبت کا ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ غالباً یہی حال اس وقت البرٹ رمنڈو کا ہو رہا تھا۔ ہم خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ وہ پھر اداسی اور پشیمانی تلے خود کلامیاں بڑبڑانے لگا۔ کاش میں اس منحوس مجسمے کی تلاش میں نہ آتا، مجھے اس کا لالچ نہ ہوتا۔ میگی آج مجھ سے ہمیشہ کے لیے نہیں بچھڑتی۔ مائی ڈارلنگ میگی، مجھے معاف کر دینا۔ میں اس مجسمے پر لعنت بھیج کر واپس لوٹ رہا ہوں۔ کبھی زندگی نے وفا کی اور تمہاری قبر سلامت ہوئی تو میں یہاں دوبارہ ضرور آؤں گا۔ خدا حافظ۔ وہ پلٹا اور پھر دریا کی جانب بڑھا۔ وہاں ہنوز ہماری خراب کشتی لنگر انداز تھی اور اس کا طیارہ بھی پانی کی سطح پر ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ ہماری کشتی پر آیا اور پھر وہاں سے اپنے طیارے میں سوار ہوا۔ ذرا دیر بعد ہی اس کے چھوٹے سے طیارے کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر وہ پانی میں ٹیکسی کرتا ایک طرف کو بڑھا اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی سطح سے فضا میں پرواز کر گیا۔ مجھے امید نہ تھی کہ صحرائی عقاب کے سربراہ البرٹ رمنڈو کی کہانی اس طور المناک انجام سے دوچار ہوگی۔ اچھا ہی ہوا اس مصیبت سے جان چھوٹی۔ یہ ہمارے لیے ایک اضافی مصیبت ہی تھی جو خامخواہ ہی گلے پڑ گئی تھی، لیکن جانے کیا بات تھی کہ میرا دل البرٹ رمنڈو کی اس طرح واپسی کو تسلیم کرنے سے قاصر ہی رہا۔ لارا کے بعد میگی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے بہرحال ان دونوں کے اس عبرتناک انجام پر افسوس ہوا تھا۔ شینا نے ایک گہری اور افسردہ سی سانس کھینچی۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ خسکم جہاں پاک، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ کیا مطلب؟ شینا چونک کر بولی۔ کچھ نہیں، مطلب میرا یہ تھا کہ اس موذی سے جان چھوٹی۔ کیا واقعی یہ چلا گیا ہے؟ اچانک شینا نے میری طرف دیکھ کر عجیب سے لہجے میں کہا تو میں بری طرح چونک کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ گویا جو خیال میرے دل میں پل رہا تھا وہی اس کے اندر بھی موجود تھا۔ کشتی ناقابل مرمت تھی۔ ہم نے سارے خدشات کو ایک طرف ڈال کر پیدل ہی پومک تک کا سفر شروع کر دیا، جیسا کہ ہم یہ فیصلہ گزشتہ شب ہی کر چکے تھے۔ دوپہر تک ہم مسلسل چلتے رہے۔ بمبورگا کا مجسمہ مجھ پر لدا رہا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میں نے بچپن میں شاید الف لیلا کی ایک کہانی پڑھی تھی، جس میں ایک شخص کسی گمنام جزیرے میں بے یار و مددگار پھنس جاتا ہے اور اسے ایک لنگڑا آدمی ملتا ہے جسے وہ ازراہ ہمدردی اپنے کاندھے پر سوار کر لیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ چپک کر رہ جاتا ہے۔ بمبورگا کے اس منحوس مجسمے کے ساتھ بھلا مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ یہ تو میرا اپنا مفاد تھا کہ اس ذریعے سے شینا کی ہمدردی ضرور حاصل کرنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے اس ٹھکانے تک لامحالہ لیے جا رہی تھی جو میری منزل تھا۔ راہ میں شینا نے بھی میری مدد کرنا چاہی مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس کا گہرا زخم اگرچہ اب کافی حد تک بھر چکا تھا مگر بہرحال وہ عورت ذات تھی۔ اس قدر بھاری مجسمہ اٹھانا اسے یوں میری موجودگی میں زیب نہ دیتا تھا۔ میری تو اور بات تھی۔ راستے میں ہم چھوٹے موٹے جانور شکار کر کے اسے آگ پر بھون کر پیٹ کی آگ بجھاتے، کچھ جنگلی پھل کھاتے، کسی پہاڑی چشمے سے پانی پی لیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ سستانے کے لیے فقط ایک بار رکے تھے۔ ہم پناکھا کینال کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ شینا ان راستوں سے آشنا تھی، اسی لیے ہمیں کوئی دقت نہ ہوئی اور ہم شام ڈھلے تک پومک نامی اس بستی میں پہنچ گئے جس کے بارے میں شینا مجھے بتا چکی تھی کہ وہاں اس کے سردار باپ اتوما کے کچھ معتقدین رہتے ہیں۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، شینا شروپا قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جو رانگا ماٹی اور سندربن کے درمیان ایک وسیع اور گھنے پہاڑی جنگل میں آباد تھا۔ اسی قصبے کی ایک چھوٹی بندرگاہ پیلی گھاٹ کہلاتی تھی اور یہی مقام کالی لہر والوں کا اصل ٹھکانہ تھا۔ شینا میری اصلیت سے ہنوز ناواقف تھی۔ اسے میں نے یہی بتا رکھا تھا کہ میں نیپال کی جیل توڑ کر بھاگا ہوا ایک قیدی ہوں اور پناہ کی تلاش میں ہوں۔ میں نے ابتدا میں اپنا نام بھی اسے غلط یعنی پریتم بتایا تھا، لیکن لیڈی لارا وغیرہ کے ٹکراؤ کے بعد میرا دوسرا غلط نام شیان اس کے دھیان میں تھوڑا بہت آیا، مگر میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ میں نے دانستہ انہیں یعنی لارا وغیرہ کو غلط یعنی شیان بتایا تھا، جبکہ شینا جان چکی تھی کہ میں مسلمان تھا۔ پومک میں اس کے سردار باپ اتوما کے پیروکاروں نے ہماری خوب تواضع کی۔ ان کا شینا کے ساتھ اس قدر دوستانہ بلکہ مؤدبانہ رویہ دیکھ کر مجھے آگے کی منزل آسان محسوس ہونے لگی۔
جیسا کہ شینا نے کہا تھا کہ اس آخری بوٹانی بستی کے بعد رانگا ماٹی تک سفر سے پہلے ہمیں بھارتی ریاست آسام سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہماری منزل قریب تھی۔ 2 روز ہم اس بھوٹانی سرحدی قصبے میں رہے۔ ہمارے لیے ایک چھوٹی دکانی کشتی کا بندوبست کیا جانے لگا۔ مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ہمراہ 3 بھوٹانی بھی ہوں گے۔ یہ ایک اچھی بات تھی۔ ہمارا آگے کا سفر سہل تھا۔ صرف آسامی قصبے دہانگ میں کچھ خدشات تھے جس کے متعلق شینا مجھے بتا چکی تھی۔ اسی لیے 3 بھوٹانی ہمارے ہمراہ کر دیے گئے تھے تاکہ الفا والوں سے اگر مڈ بھیڑ ہو بھی گئی تو کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ روانگی سے ایک شب پہلے کا ذکر تھا۔ شینا اور میرے لیے ایک ہی مکان نما جھونپڑی تھی۔ اس میں آرام کے لیے 2 گوشے تھے۔ صبح صادق ہمیں نکلنا تھا، اسی لیے میں بستر میں پڑا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا بستر ایک نرم سی چھال بچھی کھاٹ پر تھا۔ میری کوٹھڑی میں مٹی کے دیے کی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ بیشتر لوگ اسے بجھا کر سو رہے تھے۔ میں نے بھی ایسا کرنا چاہا تو ایک دم گپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے دیا دوبارہ روشن کر دیا۔ بھوٹان کی اس دور افتادہ قبائلی بستی میں مشعلوں اور تیل کے دیوں کا رواج عروج پر دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا دل بے چین سا ہوا جاتا۔ شینا میرے بازو والی کوٹھڑی میں تھی۔ پتہ نہیں سو گئی تھی یا پھر نہیں۔ میں البتہ سونے کی جستجو میں تھا۔ جگہ مقام اور بستر بدلنا شاید میری کم خوابی اور بے چینی کی وجہ رہی ہو۔ رات درمیانی پہر میں تھی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا اور گہری رات۔ میرے بائیں بازو میں قدرے سرہانے کی طرف ایک کھڑکی تھی جو باہر اس جنگل بستی میں کھلتی تھی۔ وہاں سے چاندنی میں ڈوبی رات کا اداس اور سوگوار سا منظر دکھتا تھا۔ مجھے مقدور بھر باہر کے اس نظارے میں دھوئیں کی لہریں لہراتی محسوس ہوئیں۔ اس میں خوشبو تھی۔ شاید یہ جنگلی مچھروں یا درندوں سے بچاؤ کے لیے تھا یا پھر کچھ اور۔ فضا البتہ خوشگوار اور پرسکون تھی۔ دور قریب کسی جانور کے بولنے کی ہلکی آواز چھائے ہوئے سناٹوں کو چیرنے میں ناکام رہتی، تو یہی مدھم آوازیں اسراریت کا احساس دلاتیں۔ اچانک میری کوٹھڑی میں آہٹ ہوئی۔ میں چونکا۔ یہ کسی کے قدموں کی آواز تھی۔ میں نے چھال کے بستر پر لیٹے لیٹے گردن تھوڑی گھما کر آہٹ کی سمت دیکھا۔ اس طرف شینا کی کوٹھڑی تھی جس کا ایک دروازہ ادھر ہی کھلتا تھا۔ دیے کی مدھم روشنی میں اس کے جسمانی خطوط واضح تھے مگر چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ میں نے ہولے سے پکارا، شینا! میری آواز سن کر وہ اندر روشنی میں آ گئی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ میرے بستر کے قریب آ گئی۔ کیا میری طرح تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے بستر پر میرے برابر میں لیٹ گئی۔ میں ایک دم سٹپٹا گیا۔ میں گنگ سا ہو رہا۔ دوبارہ اس سے کچھ بول نہ سکا اور نہ وہ بولی۔ اس کے جوان پرشباب بدن کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ اس کے بال میرے تکیے کے اور کچھ گھنیری لٹیں میرے چہرے پر آن پڑیں۔ ان گھنیری زلفوں کی یہ قدرتی نکھت کسی گلے گلزار یا چمن سے کم نہ تھی۔ میں نے وہ دھیرے سے ہاتھ کی مدد سے ہٹائیں۔ وہ میری طرف پشت کیے ہوئے تھی۔ ابھی میں اس سے کچھ کہنے یا پوچھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک دم میری جانب کروٹ لی۔ میں پشت کے بل چت بستر پر لیٹا ہوا تھا، تاہم تھوڑی سی گردن اس کی طرف موڑے رکھی۔ اب میری جانب کروٹ لینے کے سبب اس کا حسین چہرہ بالکل میرے سامنے اور نزدیک تھا۔ مجھے اس کی غزال چشم میں ایک عجیب سا نشہ تیرتا محسوس ہوا۔ اس کے گلاب پنکھڑی سے ہونٹ نیم وا تھے اور وہاں سے سانسوں کی بے ترتیب سنسناہٹیں کسی موز اور جذبے کا پتہ دینے لگیں۔ ان سانسوں میں مجھے جنگلی گلابوں کی باس محسوس ہوئی۔ اس کی چھاتی کا تیز تیز زیرو بم مجھے اپنے سینے پر لطیف اور ہوش اڑا دینے والے دباؤ کی طرح مدہوش کرنے لگا۔ پھر اچانک ہی وہ جیسے بے اختیاری یا خود اختیاری تلے میرے سریجن کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب میرے اندر ہلچل سی بیدار ہوئی اور مجھے خود پتہ نہ چل سکا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر اسے کھاٹ سے نیچے دھکا دے دیا۔ وہ فرش پر گری اور ساتھ ہی اس کے حلق سے کراہ ابھری۔ میں ایک دم بستر پر اٹھ بیٹھا۔ شینا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے ذرا سختی سے کہا۔ میں نے اپنی آواز نیچی رکھی۔ وہ سنبھل کر اٹھی اور میری جانب سر اٹھا کر دیکھا، پھر ہلکی سسکی لیتی ہوئی اپنے گوشے میں چلی گئی۔ میں نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حالانکہ رات گئے میں بدخوابی کا شکار رہا تھا، لیکن کسی پہر میری آنکھ لگ ہی گئی تھی اور صبح صادق بیدار بھی ہو گیا۔
اس کی وجہ باہر کھڑکی سے آنے والا شور تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، چند لوگ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کھاڑی کی طرف سے ہمارے جھونپڑ مکان کی جانب آتے نظر آئے۔ یہ کل 7 کی تعداد میں تھے۔ چند ایک ہی مقامی محسوس ہوئے، جبکہ باقی بھی انہی جیسے ہی لگے۔ ان میں ایک گینڈے جیسی جسامت کا تھا، اس کا سر گول گنجا اور رنگت سیاہ تھی۔ اس کا نیم برہنہ قبائلی جھلک دکھاتا بدن چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے دوسری طرف کے شینا والے گوشے کا در کھٹکھٹایا۔ شینا بھی جاگ گئی تھی، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میں کسی انجانے خطرے کی بو محسوس کر کے تیزی سے اٹھا اور اپنے گوشے کے دوسری جانب کھلنے والے دروازے سے چھال اور جمع شدہ جھاڑیوں اور شاخوں کے اس ڈھیر میں جا دبکا، جہاں سے چھپ کر شینا کی کوٹھڑی کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ شینا کے دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا وہ گینڈے جیسا شخص شینا کو دیکھتے ہی ادب سے سر جھکا کر کچھ بولا جسے میں نہ سن سکا۔ شینا انہیں دیکھ کر خوش نظر آنے لگی۔ میں الجھ گیا، یہ کیا ماجرا تھا؟ شینا نے باقی 2 کو واپس لوٹ جانے کا اشارہ کیا، جبکہ 5 افراد وہیں موجود رہے۔ وہ لوگ اندر آ گئے۔ میرے ذہن طبع کے کئی خانوں میں نامعلوم سے خدشات کلبلانے لگے۔ شینا کے ساتھ ان سب کا مؤدبانہ انداز، اور یہی نہیں، شینا کا بھی ان کے ساتھ تحکمانہ برتاؤ بہت کچھ باور کرا دینے کے لیے کافی تھا۔ معزز شہزادی، سردار نے ہمیں تمہاری تلاش میں بھیجا تھا۔ رانگا اور مادام لچھمی بھی تم لوگوں کی طرف سے بہت فکر مند تھے۔ میں نے اس گینڈے جیسی جسامت والے کو شینا سے یہ کہتے سنا تو یک لخت میرے اعصاب تن گئے، کانوں میں شور کسی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں جیسے بت بنا انہیں سنتا رہ گیا، کیونکہ جواب میں شینا اسے دھیرے دھیرے ان سب حالات سے آگاہ کرتی چلی گئی جو ہمارے ساتھ پیش آ چکے تھے۔ گینڈے نما انسان کو شینا نے جبرا کے نام سے مخاطب کیا تھا اور باقی اس کے 4 میں سے 2 کو گرون اور تیرو سے پکارا تھا۔ اول الذکر ابھی تک مؤدبانہ سی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ میرے ذکر پر آخر میں جبرا نے شینا سے چونک کر پوچھا، یہ پریتم یا شیان کون ہے؟ کیا واقعی وہ نیپال کی جیل سے فرار ہوا ہے؟ جواب میں نے شینا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرتے دیکھا۔ وہ گہرے لہجے میں بولی، پہلے مجھے اس پر شک تھا، مگر اب رات والے ایک واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ وہ بھی ہمارے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ میں شینا کی زبانی اپنے بارے میں یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے اندر سناٹے چیخنے لگے۔ رات والے واقعے سے اس نے میری اصلیت کیسے جانچ لی تھی، اور رات والا واقعہ کیا تھا؟ وہ ہنوز میرے ذہن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ اتنا عرصہ میری رفاقت جانثاری پر وہ محض ایک جذباتی نشے سے گزری تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ در حقیقت وہ اپنے ایک جذباتی نشے تلے نہیں، بلکہ کچھ اور ہی پرکھنے کے لیے رات کے درمیانی پہر میری کھاٹ پر آ لیٹی تھی۔ لیکن میرا اس طرح اسے دھتکار دینا اسے اپنے امتحان میں کامیاب اور مجھے ناکام کر چکا تھا۔ یعنی اگر مجھے پتا ہوتا کہ شینا کا یہ گزشتہ شب والا عمل کسی منہ زور جذبات کا پیش خیمہ نہیں بلکہ میرا امتحان لینا مقصود تھا، تو میں وہی کرتا جو ایک عام آدمی ایسی بہتی گنگا میں کر ہی جاتا ہے۔ خیر، شینا میری توقع سے بڑھ کر چالاک ثابت ہوئی تھی۔ وہ اب تک میرے ہمراہ ایک مجبوری کے تحت تھی، گویا جس طرح میں اس سے کام نکال رہا تھا بعین اسی طرح وہ بھی اپنا کام، یعنی اپنا اور اپنے مقصد والا کام نکال رہی تھی۔ اب جب کہ منزل قریب تھی تو اس نے مجھ پر یہ کسوٹی رکھ ڈالی، جس میں بلا شبہ وہ پوری تو نہیں، ایک حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ اب جب کہ میں یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا، مجھے فوری طور پر اپنے دفاع کے لیے مہلت اور میدان مل چکا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ میرا اتفاق سے صحیح ایک پلس پوائنٹ تھا۔ رات والا واقعہ، گینڈا نما جبرا الجھ کر بولا۔ ہاں، رات کو میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ شینا نے بتایا، وہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا جیسا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نیپال کی جیل سے فرار ہوا ہے، فوراً مجھ پر ریجھ جاتا۔ رانگا اور مادام لچھمی مجھے سراب کے بارے میں بتا چکے تھے کہ وہ صرف اپنے اہم مقصد پر توجہ رکھتا ہے اور اسے کوئی ایسی ویسی شے بہکا نہیں سکتی۔ بالکل یہی نام تھا اس مورخ کا، معزز شہزادی۔ جبرا فوراً بولا، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ اسے فوراً ہلاک کرنا ہوگا۔ آہستہ بولو، وہ ساتھ والی کوٹھڑی میں سو رہا ہے، شینا نے کہا تو جبرا ایک دم تن کر کھڑا ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے لمبے پھل والا چاقو اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دھیرج رکھو جبرا، شینا نے اسے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے ٹوک دیا۔ ابھی پوری طرح اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے۔ میں بھی اسی غرض سے اسے پیلی گھاٹ لے جا رہی ہوں۔
جہاں رانگا اور مادام لچھمی ہی اسے دیکھ کر تصدیق کر دیں گے۔ معزز شہزادی، یہ تب تک کوئی گل کھلا ڈالے گا۔ جبرا بولا۔ خمدار پھل والا چھرا اس نے دوبارہ لباس میں اڑس لیا تھا، لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ گورون نامی مذکورہ ساتھی بولا، پھر شینا کی طرف دیکھ کر آگے مستفسر ہوا، معزز شہزادی، پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ رانگا اور مادام کو ہلاک کرنا، شینا کے بجائے جبرا نے جواب دیا، اور شینا یہ جواب دے بھی نہیں سکتی تھی۔ اس مورخ سراب نے یعنی سہراب نے رانگا کا پاکستان میں جادو ٹونے والا دھندا ختم کر ڈالا تھا، بلکہ ان کے کئی اہم ساتھی بھی مار ڈالے۔ رانگا کو بھی ایک ٹانگ سے محروم کر دیا۔ مادام لچھمی بھی اس کے ہاتھوں مرتے مرتے بچی۔ اس کے بعد رانگا اور مادام نے بھی بعد میں سراب سے خوب انتقام لیا۔ اس کے بھی ساتھی زخمی اور ہلاک کر ڈالے۔ یہی نہیں، اس کی محبوبہ فوزیہ کو بھی قیدی بنا کر لے آئے، اور بہن راہیلہ کو پہلے ہی بہکا چکے تھے۔ جبرا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ شینا آنکھیں پھاڑے اسے تکتی رہ گئی۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ فوزیہ کے ذکر نے مجھے جذباتی تو کر دیا تھا، مگر یہاں خطرہ عین لب یام میرے گلے آن پڑا تھا۔ میں اب یہاں سے راہ فرار کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن بھاگ کر کہاں جاتا؟ میرے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ منزل قریب تھی اور میں دور ہو جاتا۔ ضروری تو نہیں کہ یہ وہی مورخ سراب ہو۔ شینا نے چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد جبرا سے کہا، مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میرا دل نہیں کرتا کہ پوری طرح تصدیق کیے بغیر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے کئی خطرناک موقعوں پر میری جان بھی بچائی ہے۔ معزز شہزادی، اپنے مقصد کے لیے دشمن کی جان کو بھی کبھی کبھی عزیز رکھنا پڑتا ہے۔ وہی اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، جبرا بھیانک لہجے میں بولا۔ میرا تو جی کرتا ہے اسی وقت اس کی کوٹھڑی میں جا کر اس مورخ کو ذبح کر ڈالوں۔ اس کے موٹے موٹے ڈیلوں والی آنکھوں میں صفاق وحشتیں امڑنے لگیں۔ ان کا دوسرا ساتھی تیرو مشورہ دیتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، ہم خواہ ہی وقت ضائع کر رہے ہیں معزز شہزادی کو، اور نہ ہمیں اب اس مورخ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسے گرفت میں لے کر ہم اس کے منہ سے سچ اگلوا سکتے ہیں۔ اس کمبخت کا مشورہ صائب قرار پایا۔ جبرا تو چاہتا ہی یہی تھا۔ شینا نے بھی اس پر ساد کر ڈالا۔ میرے سینے کی ہلچل میں یکا یک اضافہ ہو گیا۔ مجھے فوری فیصلہ کرنا تھا۔ شینا کو میرے سلسلے میں ابھی صرف شبہ ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں ابھی تک میرے لیے شاید کوئی ہمدردی کی رمق ہو، مگر جبرا اور اس کے تینوں ساتھیوں کی بات اور تھی۔ وہ ذرا بھی رسک لینے کو تیار نہ تھے۔ وہ اب پیلی گھاٹ تک شینا کے ہمراہ رہتے، اور اب میری جگہ چھین لی تھی۔ میں اب شینا کو مزید بیوقوف نہ بنا سکتا تھا۔ میرے بارے میں آخری فیصلہ کرتے ہی وہ سب ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور میری کوٹھڑی کی طرف لپکے۔ میں کھڑکی سے ہٹا اور ایک طرف کو جھاڑیوں اور جھونپڑ نما مکانوں کی عقبی دیوار میں چھپتا چھپاتا آگے کو بھاگتا چلا گیا، یہاں تک کہ آبادی اور کھیتوں سے بہت دور نکل کر پہاڑی جنگل میں آ گیا۔ میرا فرار اب ان کے شبہ کی تصدیق کے لیے کافی تھا۔ میری آخری منزل اب زیادہ دور نہیں رہی تھی، نیز مجھے راستے کا بھی علم ہو چکا تھا، لہٰذا اب میں ان کے ہاتھوں بے بس نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دہانگ کی اس چھوٹی سی دریائی بندرگاہ کا راستہ ایک آبی گزرگاہ کی صورت میں اسی پہاڑی کے دامن سے بھی گزر رہا تھا جدھر میں نے عارضی طور پر پناہ لی تھی۔ یہاں مجھے کچھ اکا دکا کشتیاں آتی جاتی نظر آ رہی تھیں، لیکن میرے ذہن میں یہاں سے کوچ کرنے کا اور ہی منصوبہ پل رہا تھا جس پر عمل کرنے کا بھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ دن نکلنے لگا تھا، دھوپ چمک رہی تھی، جنگل میں مختلف چرند پرند کی چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ کرولی میرے پاس تھی، رائفل وہیں رہ گئی تھی۔ مجھے جلدی میں اسے لینا یاد نہ رہا تھا۔ شینا اور اس کے خونخوار ساتھیوں کی مدد میں پوری بستی والے میرے تعاقب میں نکل سکتے تھے۔ ایک بات کا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا، مجھے بمبورگا کا مجسمہ بھی ساتھ لے لینا چاہیے تھا، لیکن پھر میں نے سوچا اچھا ہی ہوا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، ورنہ بمبورگا کے مجسمے کی میرے پاس موجودگی انہیں ہر قیمت پر میرا تعاقب کرنے اور مجھے پکڑنے پر اکسائے رکھتی۔ اس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تلاشنے کی تھوڑی بہت کوشش کر کے اور مایوس ہو کر اپنی راہ لیتے۔ مجسمہ ان کے پاس تو تھا ہی، میری طرف سے بھی انہیں یہی تسلی رہتی کہ میں اب بھلا یہاں سے کہاں جا سکتا تھا، وغیرہ کئی باتیں میری قیاسات پر تھیں، تاہم عقلی دلائل یہی کچھ باور کرانے کے لیے کافی تھے۔ ایک خیال سے میں نے ذرا سستانے کے بعد دوبارہ دریا کے ساتھ ساتھ سبز پوش پہاڑیوں کی آڑ میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میری مسافت لا علم تھی،
راہیں مسدود اور منزل کا اتا پتہ بھی اندھیرے میں تھا۔ شینا نے مجھے جو کچھ بتا رکھا تھا میں اسی کے مطابق سوچ سوچ کر مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ ابھی مجھے اندازاً نصف گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میں نے عقب میں شور کی آواز سنی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، وہی ہوا، وہ لوگ بستی کے دیگر لوگوں کے ساتھ میری تلاش میں آنے لگے تھے۔ میں نے طوفانی دوڑ لگا دی اور پل کے پل پہاڑیوں اور جنگلوں سے ہوتا ہوا دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتا دور نکل گیا۔ میں مسلسل کافی دیر تک طوفانی رفتار سے دوڑتا رہا تھا۔ باغی بوٹی کی کرامات کہیں کہیں میرے لیے بہت ساری مشکلیں آسان کرنے کا سبب بن رہی تھیں، بالخصوص میرے تیز رفتاری سے دوڑنے کی صلاحیت، پانی کے اندر نصف گھنٹے سے زیادہ سانس روکے پڑے رہنا، اور بے مثال جسمانی قوت۔ گویا اماں جی کی باغی بوٹی نے مجھے واقعی سہراب بنا دیا تھا۔ مجھے کسی کشتی کی ضرورت نہیں رہی تھی، بس اسی دریا کو میں نے رہنما بنا رکھا تھا جس میں اگلے دن شینا اور مجھے آسامی قصبے دہانگ تک سفر کرنا تھا۔ ایک مقام پر مجھے دو پہاڑیوں کے درمیان مچانیں دکھائی دے گئیں۔ میں رک گیا۔ یہ غالباً بھوٹان یا پھر بھارتی ریاست آسام کی سرحدی چوکیاں تھیں۔ دریا بل کھا کر دور سے گزر رہا تھا۔ اس کا ساتھ نبھانے کے لیے مجھے بالکل کنارے پر آنا پڑتا، لیکن ایسی صورت میں محافظ سرحدی چوکیوں کے پہرے داروں کی نظروں میں آ جاتا، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ شینا ہوتی تو اور بات تھی، کیونکہ بقول اس کے پومک بستی کے کچھ لوگ ان کے ہمراہ ہوتے اور یوں ان کی چوکی محافظین سے گلو خلاصی ہوتی رہتی، لیکن اب میں اکیلا کیا کرتا۔ حالات ایک دم ہی پلٹا کھا چکے تھے۔ میں جس جگہ چھپا بیٹھا تھا وہ نشیبی مقام تھا۔ میرے گرد جنگل پھیلا ہوا تھا، اس کے پار سبزے سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں، بائیں جانب دریا کا بہتا شور مچاتا پانی۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک گولی چلی۔ سنسناتی سی جھپک دیتی کوئی شے میرے چہرے کے بالکل قریب سے گزری، ساتھ ہی ایک تیز سیٹی کی آواز ابھری اور پھر سرحدی محافظ مچانوں میں شور مچ گیا۔ دوسری گولی کی آواز ابھری ہی تھی کہ میں اس سے پہلے دریا میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ پانی میں چھپاکے سے گرا اور ساتھ ہی گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ گونجنے لگی۔ میں پانی میں گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے تیرتا ہوا گہرائی میں اتر گیا۔ میں سرحدی محافظوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ وہ بھوٹانی بھی ہو سکتے تھے اور بھارتی بھی۔ میں دہانگ کی طرف بل کھاتے بہتے جاتے اس دریا کی جس قدر گہرائی میں جا سکتا تھا چلا گیا۔ خاصی گہرائی میں پہنچنے کے بعد میں نے ایک محتاط اندازے کے مطابق اپنا رخ بدلا اور تیرنا شروع کر دیا۔ میں اب پانی کے اندر ہی تہہ کے قریب تیرے جا رہا تھا۔ اب سے دم کر چکا تھا۔ میرے پاس سانس روکنے کی نصف گھنٹہ مہلت تھی۔ اس پر مستزاد مجھے گہرے دریائی پانی کے اندر اپنی جسمانی مشقت بھی دکھانا تھی۔ یوں میں جس طرح برق رفتاری سے دوڑنے پر قادر تھا، اسی طرح تیزی سے تیر بھی سکتا تھا۔ اسی صلاحیت کے بل بوتے پر میں پانی کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا خاصی دور نکل آیا۔ جب میں نے فائرنگ کی آواز سن کر پانی میں چھلانگ اور پھر غوطہ لگایا تھا تو اسی وقت پانی کی سطح پر مجھے کچھ ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ کئی لوگ کودے تھے۔ یہاں اگر میرے اندر تیز رفتاری اور حبس دم کی صلاحیت نہ ہوتی تو میں بھوٹانی یا انڈین سیکیورٹی فورسز والوں کے ہاتھے کب کا چڑھ چکا ہوتا۔ بہرکیف حبس دم کی مدت پوری ہونے لگی تو اس سے ذرا چند سیکنڈ پہلے ہی میں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف تیرنے لگا اور نہایت محتاط انداز میں پانی سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ مجھے شینا کی زبانی اسامی قصبے دہانگ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا، یہ ماحول اور فضا مجھے بالکل ویسے ہی لگی۔ سرسبز پہاڑیاں، ہری ہری لامبی گھاس، گھنے جنگل اور انواع و اقسام گل بوٹوں کی خوشبو۔ غرض یہ کہ ہر طرف قدرت کی صنائی اپنی نکھت اور جنت نظاروں سے لبریز دکھائی دیتی تھی۔ دن خوب نکلا ہوا تھا۔ میں بڑے محتاط انداز میں دریا سے باہر نکل کر کنارے پر آ گیا، پھر اپنی سانسیں درست کیں، تھوڑا سستایا اور پھر ذرا چہل قدمی شروع کر دی۔ پھر مجھے درخت یا پھولوں کے ارد گرد پھیلے ہوئے گلشن ریز میدان میں جو پھل سبزی نظر آئی وہ میں کھاتا چلا گیا۔ تیرنے کے سبب میری بھوک بڑھ گئی تھی۔ ایک ٹھنڈے میٹھے چشمے کا پانی بھی پیا۔ جنگل میں عجیب سی گونج تھی۔ پرندوں کی چہکاروں کے ساتھ ساتھ کسی چھوٹے بڑے جانور کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ مجھے ابھی تک انڈین سیکیورٹی فورسز کا ڈر لگا ہوا تھا۔ وہ میرے تعاقب میں آ سکتے تھے، تاہم ایک بات حوصلہ افزا تھی کہ میں انہیں جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس میں میری عقل یا چالاکی کا دخل کم ہی تھا۔ اصل بات تو بھاگی بوٹی کی کرامات کی تھی، جس کے سبب ایک تو میں پانی کے اندر تقریباً نصف پون گھنٹے تک رہا
اور تیزی سے نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا نہ صرف بارڈر کراس کر آیا تھا بلکہ ان کی پہنچ سے دور بھی نکل آیا تھا۔ تشفی کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے وہاں دریا کے اندر یا آس پاس ہی تلاشتے رہ گئے ہوں گے، جبکہ ان کے اس وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اس مقام سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ ایک جگہ بیٹھ کر میں کچھ تعین کرنے لگا۔ ضروری تو یہ بھی نہیں تھا کہ میں دہانگ پہنچ چکا ہوں یا قریب قریب ہوں، مگر کسی قریبی آبادی یا قصبے گاؤں سے اس کی تصدیق بآسانی ہو سکتی تھی۔ اب مجھے کوئی خطرہ تو نہ تھا۔ اسی دوران میں نے اپنی حالت زار پر غور کیا تو ایک کسک سی دل میں جاگی، ایک ہوک سی سینے کو چھلنی کرنے لگی۔ میں کہاں تھا اور کہاں سے کدھر آ نکلا تھا؟ ایسے دیس میں جو اجنبی تھا، جہاں حالات غیر یقینی تھے، نہ جانے واپسی کا راستہ تھا بھی یا بس آگے ہی چلا جا رہا تھا۔ فوزیہ کی تلاش جیسے میری زندگی کا اہم ترین مقصد بن چکی تھی۔ فوزیہ کی تلاش میں کہاں سے کہاں آ گیا تھا۔ ہزاروں میل دور دراز، اجنبی ماحول، غیر ملک، آگے پیچھے دشمن، بھوکے بیڑیوں کی طرح میری تلاش میں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میں آگے ہی آگے بڑھ رہا ہوں اور واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ پھر جب فوزیہ کے متعلق سوچتا تو دل بری طرح کڑنے لگتا کہ وہ بیچاری تو مجھ سے بھی زیادہ بھیانک حالات کا شکار تھی۔ میرے پاس تو پھر بھی آگے بڑھنے کا راستہ تھا، خواہ پلٹنے کا نہ ہو، مگر اس ہرما نصیب کے پاس تو شاید کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ قیدی تھی، اور قیدی بھی ایسے خوفناک دشمنوں کی جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ میرے خون کے پیاسے تھے۔ یوں اگرچہ میں نے بھی تہیا کر رکھا تھا کہ اگر فوزیہ کے ساتھ انہوں نے کچھ برا کیا تو میں ان کی زندگیاں جہنم بنا ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر سستا کر میں نے محتاط انداز میں قدم آگے بڑھا دیے اور کنارے کنارے چلتا رہا۔ میں نے دریا کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ بقول شینا کے پومک سے پھوٹنے والا یہ دریا ہمیں آسامی قصبے دہانگ کی چھوٹی سی دریائی بندرگاہ تک پہنچا سکتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے یہاں سرگرم آسامی علیحدگی پسند گروپ الفا کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا کہ دہانگ میں ہمیں انہی لوگوں سے محتاط رہنا پڑے گا۔ گوریلا جنگ کے سبب وہاں کے حالات اکثر و بیشتر جنگ میں بدل جاتے تھے۔ میرے لیے سر دست فقط یہی ایک تشویشناک صورتحال ہوتی، لہٰذا میں نے حتمی طور پر فیصلہ کیا کہ کسی آبادی وغیرہ کی تلاش اور دریا سے ہٹ کر دور جانے کے بجائے کنارے کنارے ہی آگے بڑھتے رہنا ہوگا جب تک وہ چھوٹی بندرگاہ نہیں آ جاتی، کیونکہ اس کے بعد وہاں سے ایک اور چھوٹی لنک نہر نکلتی تھی جو تقریباً 20 کلومیٹر بعد ایک دریا میں داخل ہو جاتی۔ یہی دریا رانگا ماٹی سے جا ملتا تھا اور وہاں تک اس کی مسافت 6 گھنٹوں پر محیط تھی۔ اچانک میں چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے کچھ ایسا لگا جیسے میرے آس پاس جھاڑیوں میں کوئی چھپا ہوا یا عقب میں دبے پاؤں چلا آ رہا ہو۔ انجانے خطرے تلے میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ یکا یک میں نے خود کو گرایا اور پھر ایک طرف کو لڑک گیا۔ یہاں نہر کنارے موٹے موٹے پتوں والے پودے جا بجا اگے ہوئے تھے۔ زیادہ قد والے تو نہ تھے، البتہ اگر کوئی اکڑوں بیٹھ جاتا تو اسے چھپنے کے لیے اوٹ مل جاتی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے یقین تھا کہ جو کوئی بھی مجھے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھا وہ بھٹک گیا ہوگا اور میں اس کی نظروں سے ایک دم ہی اوجھل ہو گیا ہوں، لہٰذا اب وہ یقیناً پریشان ہو کر خود کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہو جائے گا۔ کافی دیر بیت چلی، کچھ نہ ہوا، نہ ہی کوئی نظر آیا۔ میں سر جھٹک کر بے اختیار مسکرا دیا۔ میں شاید کسی انجانے فوبیا کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ حالات اور ماحول کا اثر تھا، لیکن پھر جانے کیوں وہاں سے اٹھنے کو میرا جی نہیں چاہا۔ جس نہر کنارے پودوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا وہیں مجھے اونگ سی آ گئی اور میں سو گیا۔ میں دوبارہ جاگا تو ہڑبڑا سا گیا۔ میں سویا کہیں تھا اور جاگا کسی اور مقام پر تھا۔ پہلا خدشہ میرے دل میں یہی ابھرا تھا کہ کہیں میں الفا کے جنگجو باغی گوریلوں کی قید میں تو نہیں آ گیا۔ تب ہی مجھے یاد آیا کہ نہر کنارے چلتے ہوئے مجھے اپنے تعاقب کا شبہ ہوا تھا۔ میں نے فوراً محتاط انداز اختیار کیا تھا تو اسے اپنا وہم سمجھا، اور پھر وہیں پودوں کے گھنے جھنڈ کی اوٹ میں مجھے نیند نے آ لیا۔ اب میری نہر کنارے سے یہاں اجنبی جگہ پر موجودگی نے تصدیق کر ڈالی تھی کہ وہ میرا وہم نہ تھا، اور جو کوئی بھی میرے تعاقب میں تھا انہوں نے مجھے سوتا پا کر اٹھا لیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں چونک پڑا۔ میں نیند سے کیوں نہیں جاگا؟ میں بے ہوش تو تھا نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اٹھایا اور یہاں تک لائے، پھر میری آنکھ بھی نہ کھلی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے اطراف کا اس بار غور سے جائزہ لیا۔ بظاہر مجھے یہ کسی جھونپڑا نما گھر کی عام سی تنگ کوٹھڑی ہی محسوس ہوئی۔ ایک کوٹھڑی اور بھی تھی، وہاں اور بھی لوگوں کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک دو بار کسی بچے کے بولنے اور رونے کی بھی آواز سنائی دی۔
میرے سرہانے کھڑکی نظر آئی جو کھلی ہوئی تھی، مگر یہ آدم گزار نہ تھی کہ میں یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ مجھے ایک اور حیرت ہوئی، میں رسن بستہ نہیں تھا، میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ تیسرا حیرت کا جھٹکا مجھے یہ لگا کہ میں تقریباً سپہر میں سویا تھا اور اب اندھیرا تھا، کیونکہ کوٹھڑی میں لالٹین نما کوئی شے روشن تھی اور کھڑکی کے باہر تاریک آسمان تھا، جہاں کہیں تاروں کی روشنی بھی نظر آ جاتی۔ لگتا تھا تھوڑی دیر میں سحر ہونے والی ہے۔ میں خود جھلونگا سی کھری چارپائی پر لیٹا تھا۔ کم از کم الفا کے جنگجو باغی گوریلے اتنی قسم پرسی کی حالت میں تو نہیں ہو سکتے۔ کیا خبر یہ کیا ماجرا تھا؟ آخر میں اتنی دیر تک کیسے سویا رہا؟ یہی نہیں، جاگنے کے باوجود بھی مجھ پر غشی سی طاری تھی، یوں جیسے میں سو کر نہیں بے ہوشی کی کیفیت سے جاگا ہوں۔ اچانک کوٹھڑی کے دروازے پر قدموں کی آواز ابھری۔ میں چارپائی پر اٹھ بیٹھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دیکھا وہ 3 افراد تھے جو کہیں سے بھی گوریلے یا جنگجو دکھائی نہیں دیے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر مرد، دوسرا جوان اور تیسری ایک جوان عورت تھی۔ یہ لوگ مجھے پہلی ہی نظر میں عام آسامی باشندے لگے۔ میں تیزی سے دھڑکتے دل اور غور سے انہیں تکنے لگا۔ ان کے چہرے سپاٹ تھے، ان میں جارحانہ پن نہ تھا، نہ ہی کوئی برہمی۔ تشکیک کے کچھ آثار مجھے ضرور ان کے بشروں پر ثبت نظر آئے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا۔ میں رواداری میں اردو بول گیا تھا، البتہ کچھ اندازہ تو تھا کہ ہندوستانی ریاست تھی، اردو ہندی تو بولی جاتی ہوگی۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ادھیڑ عمر شخص نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے پوچھا۔ تو مجھے قدرے اطمینان ہوا، وہ بھی یہی زبان جانتے تھے۔ ان کی رنگت سانولی اور قدرے جھلسی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ عورت کا رنگ بھی ایسا ہی تھا، تاہم اس کے نقوش دیدہ زیب تھے۔ میں تو ایک مسافر ہوں، بھٹکا ہوا مسافر، میں نے کہا۔ مسافر یا حکومتی جاسوس؟ نوجوان نے تلخ نظروں سے میری طرف تکتے ہوئے طنزیہ کہا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا، وہ لڑکی شاید اس کی بیوی تھی، ادھیڑ عمر ان کا کوئی بزرگ ہوگا۔ حکومتی جاسوس؟ میں نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ نہیں دوست، میں واقعی مسافر ہوں، لیکن تم لوگ شاید الفا کے گوریلے ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں نے انہیں بری طرح چونکتے ہوئے دیکھا۔ نوجوان نے پھر مجھ سے کوئی سخت بات کہنا چاہی تھی کہ اس کے بزرگ نے اسے ٹوک دیا۔ تو چپ کر محمود، مجھے بات کرنے دے۔ بوڑھا تجربہ کار اور زمانہ چشیدہ لگتا تھا۔ اس کے منہ سے محمود کا نام سن کر مجھے یک گونا خوشی ہوئی، گویا میں کسی مسلمان گھرانے میں موجود تھا۔ یہ ایک حوصلہ افزا ہی نہیں بلکہ امید افزا بھی تھا۔ مجھے یک گونا خوشی کا احساس ہوا، یہ خدشہ بھی جاتا رہا کہ ان کا تعلق الفا سے ہو سکتا تھا۔ تمہاری تلاشی ہم لے چکے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے بارے میں سچ سچ بتا دو، بوڑھے نے کہا۔ الحمدللہ، میں نے مسکرا کر کہا، میں بھی مسلمان ہوں۔ میرا نام سہراب خان ہے، میں پاکستان سے آیا ہوں۔ ان تینوں کی آنکھیں چند ثانیوں کے لیے پھیل گئیں، ان کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ وہ مسکرائے اور مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے حیرت امیز مسرت نے آن لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ بنگالی مسلمان تھے، عرصے سے آسام میں رہتے چلے آ رہے تھے۔ بوڑھے کا نام نظام الدین تھا، نوجوان محمود اس کا بیٹا اور لڑکی بہو یعنی اس کے بیٹے کی بیوی تھی۔ ان کا ایک 6-7 سالہ بچہ بھی تھا جو سو رہا تھا۔ لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ کھانے پینے کو دیا۔ نظام الدین نے مجھے یہاں کے متعلق کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا، مثلاً اس آسام میں 35% آبادی مسلمان، جن میں زیادہ تر بنگالی مسلم تھے، آباد رہتے چلے آ رہے تھے، باقی ہندو اور کچھ تعداد عیسائیوں کی بھی تھی۔ باقی آزاد آسام کے حامیوں یعنی فرنٹ آف آسام یونائٹڈ لبریشن یعنی الفا والوں سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ہمارا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سہراب بیٹا، بوڑھے نظام نے مجھے بتایا، لیکن ہماری مسلم آبادی یہاں زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ محمود اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مکان کے دوسرے گوشے میں جا چکا تھا اور وہاں سے باہر نکل گیا، شاید کام پر چلا گیا تھا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، ہم تو تقسیم سے پہلے ہی کے ادھر ہی رہتے چلے آئے ہیں۔ برسوں بیت چکے، بھارت میں قوم پرست جماعتیں برسر اقتدار آتی ہیں اور ہم مسلمانوں کے لیے مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہاں ہمارے ساتھ قدیمی بسنے والے ہندو، سکھ، عیسائی آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن حکومت نہیں چاہتی کہ مسلم آبادیاں یہاں بڑھیں۔ اس کے لیے وہ ایک سازش کے تحت بیرونی ریاستوں اور علاقوں سے ہندو لا کر بسا رہے ہیں اور ہماری آبادیوں کو غیر قانونی قرار دے کر مسمار کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں شاید تم نے اخبارات پڑھے ہوں،
بھارت کی قوم پرست برسر اقتدار پارٹی کے خلاف پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ سکھ اور عیسائیوں نے بھی اس پر احتجاج کیا تھا اور اسے مسلم آبادی بلڈوز کلچر کا نام دیا تھا۔ بوڑھا نظام اتنا بتا کر چپ ہو رہا، اس کا گلا رند گیا۔ تقریباً ہر بھارتی استبدادی حکومت وہاں کے مسلمانوں کا استحصال کرتی چلی آ رہی تھی۔ یہ رویے اور ظلم کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ اب نئی آنے والی حکومت بھی بدقسمتی سے ہندو قوم پرست جماعت تھی، جو اب آسام میں بسنے والے 35% سے زائد مسلم آبادی کے ساتھ داروگیر تھی۔ میں نے ازراہ تشفی کہا، چچا نظام، آپ اللہ سے دعا گو رہیے، مظلوموں کا ایک وہی حامی و ناصر ہے، اس میں کیا شک ہے سہراب بیٹا؟ وہ بولا، ایک اسی کا تو آسرا ہے۔ لیکن چچا، مجھے تو یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ اور بھی پتہ چلا ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ بوڑھے نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جواب میں نے اسے الفا کے بارے میں بتا دیا تو وہ ایک تلخ سی مسکراہٹ تلے بولا، یہ لوگ بھی ہندو ہی ہیں، اگرچہ ان میں کچھ دوسری قوم کے لوگ بھی ہیں، مگر الفا میں ان کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں، بس افرادی قوت کی حد تک بات رہتی ہے۔ یہ آزاد آسام کے حامی ہیں۔ الفا کے سربراہ اور بانی کا نام اروند راج کھووا ہے۔ ابھی اس کے خاندان کے 2 افراد جو بھائی بہن ہیں، روی راج کھووا اور اشنا راج کھووا نے اس تنظیم کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی حکومت آسام کے قدرتی وسائل کا استحصال کر رہی ہے اور یہاں کے مقامی باشندوں کے مفاد کے لیے بہت کم کام کرتی ہے وغیرہ۔ میں نے پرخیال انداز میں اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ وہ کچھ لمحے رک کر مجھ سے بولا، بیٹا تم کہاں جا رہے تھے؟ میری منزل رانگا ماٹی ہے، میں نے بتایا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر حیرت اور مسرت کے ملے جلے آثار ابھرے اور پھر وہ اسی لہجے میں بولا، اچھا، لیکن تمہارے پاس وہاں تک جانے کا کوئی بندوبست بھی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، ایک کشتی تھی میرے پاس، بدقسمتی سے وہ ناکارہ ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ بوڑھے کی آنکھوں میں کچھ اشتباہ انگیزی کے آثار ابھرے۔ میری طرف جھک کر نیچی آواز میں بولا، بیٹا مجھ سے کچھ مت چھپانا، سچ سچ بتاؤ، تم کہیں پاکستانی جاسوس؟ ارے نہیں نہیں چاچا، ایسا کچھ نہیں ہے، بھلا میں تم سے کیوں چھپاؤں گا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر مجھے لگا کہ یہ میرا ہمدرد ہے۔ تب میں نے مختصر الفاظ میں دھیرے دھیرے اسے اپنی ساری کتھا بیان کر ڈالی۔ کئی لہجوں تک اسے چپ سی لگ گئی، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے دعائیا بولا، اللہ تمہاری مدد کرے اور فوزیہ بیٹی کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے زیر لب آمین کہا۔ لیکن بیٹا، یہ تو پھر بڑے خطرناک لوگ ہیں اور تم بھیڑیوں کے بھٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے، تمہارے ساتھی بھی نہیں ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہے، اسی نے اب تک مجھے کامیاب و کامران کیا ہے، آگے بھی وہی مجھے نصرت عطا کرے گا۔ میں نے پھر اس کی بات منقطع کر ڈالی۔ بے شک، وہ بولا، پھر تم 1-2 دن ہمارے ہاں مہمان رہو، یہ تو بس عام سی جگہ ہی ہے، لیکن میں اپنے بیٹے محمود سے مل کر تمہیں رانگا ماٹی تک پہنچانے کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ میں اس بوڑھے مسلمان کے جذبہ ہمدردی سے بہت متاثر ہوا اور بولا، چاچا تمہارا بہت شکریہ، اللہ تمہیں جزا عطا کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے کسی مشکل میں پڑیں، پہلے ہی آپ، ہرگز نہیں۔ اس بار اس نے میری بات کاٹی، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی، بس ذرا یہاں کے حالات ہی ایسے ہیں کہ کوئی ودیشی دیکھتے ہی لوگ خامخواہی شک و شبہے کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ذرا محمود آ جائے تو میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ ادھر چائے کے کھیت میں منشی گیری کرتا ہے، شام سے پہلے گھر آ جاتا ہے۔ میں عائشہ بیٹی سے تمہارے کھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو میں نے اپنے دل میں کافی دیر سے پلنے والے ایک الجھن کے بارے میں دریافت کیا کہ میں دریا کنارے جن گھنے پودوں کے جھنڈ کے قریب سویا تھا اور ایسی گہری نیند کے سپہر سے رات ہو گئی، حتیٰ کہ یہ لوگ مجھے اٹھا کر اپنے جھونپڑ مکان میں لے آئے، مگر میری آنکھ نہ کھلی۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اس پر بوڑھا نظام مسکراتے ہوئے جواب میں بولا، محمود اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، ہم تمہارے پیچھے تھے، تم ہمیں مشکوک لگے تھے، پھر تم تھک کر جب دریا کنارے قریب جس پودے کے گھنے جھنڈ تلے سوئے تھے، ہم اسے ستی بوٹی کہتے ہیں۔ اس کے پتے موٹے اور سبز رنگ کے زہریلے گودے سے بھرے ہوتے ہیں، مگر یہ گودا سانپ کے کانٹے اور زخموں میں لگانے میں حیرت انگیز شفائی کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کی ایک خاصیت اور بھی ہے، جو بھی اس کے قریب بیٹھتا یا لیٹتا ہے اسے زبردست اونگ آ جاتی ہے۔ یہ بے بو پودا ہے، آدمی اس قدر گہری نیند سو جاتا ہے جیسے اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہو۔
ओहो अच्छा, मैं हौले से हंस दिया। मैंने सरे दस्त खुद को कोठड़ी तक ही महदूद कर रखा था। वहीं आयशा ने मुझे खाना ला कर दिया था। वो मुझसे थोड़ा सा पर्दा करती थी। मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझ रहा था। अगर यहाँ सियासी हालात ठीक होते तो मैं अपना खुद ही कोई बंदोबस्त करने की कोशिश करता। रकम मेरे पास थी जो मुझे शीना से हासिल हुई थी। यह भारतीय करेंसी की शक्ल में ही थी। शाम में महमूद घर लौटा। मैं अपनी कोठड़ी से बाप बेटे को बातें करता सुन रहा था। कुछ बातें सुन पाया और कुछ नहीं। मुझे यही लगा कि महमूद मुझसे कुछ बेजार और डरा हुआ सा था। बूढ़े निज़ाम ने उसे मेरे बारे में सब बता दिया था। यहाँ हुकूमती जासूस ही नहीं बल्कि रविराज खोवा और अशनाराज खोवा के मुखबर भी आम लोगों के भेस में मंडलाते रहते हैं। महमूद बाप से नीची आवाज़ में कह रहा था, अगर किसी ने उसे यहाँ हमारे पास देख लिया तो हम दोनों तरफ से मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। उसे यहाँ से जल्दी चलता करना पड़ेगा। महमूद की बीवी आयशा भी वहाँ मौजूद थी। वो भी अपने शौहर की तायद में बूढ़े ससुर से बोली, मुद्दा बिल्कुल ठीक कह रहा है अब्बा जी, हम गरीब लोग हैं, इसकी वजह से किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। आहिस्ता बोलो, मुझे पता है। बूढ़ा निज़ाम बोला, कल सुबह तक मैं उसे रवाना कर दूंगा। वैसे ये कोई ऐसा आदमी नहीं है। मगर अब्बा जी, इसका इन लोगों को यकीन कब आएगा? महमूद बाप से बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, सुबह हो लेने दो। बूढ़े ने कहा। उनकी नशिस्त बर्खास्त हो गई। मैं इसी तरह खामोशी से पढ़कर सोता रहा। सुबह हुई, मुझे चाय और घी वाली रोटी दी गई। मैंने इनमें से किसी पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उनके अपने मुतल्लिक रात वाली गुफ्तगू सुन ली है। बाद में निज़ाम ने मुझे साथ आने को कहा। मैं उसके हमरा बाहर निकला। धूप निकली हुई थी, हल्की सर्द हवा चल रही थी। वो मुझे कस्बे से बाहर एक खाड़ी में ले आया। यहाँ मैंने चंद कश्तियाँ, लोग बाग भी थे। ये सब मछेरे और किराए पर कश्तियाँ देने वाले लगे। एक जगह रुककर निज़ाम ने मुझसे कहा, देख सोहराब बेटा, अब मैं तुझे यहाँ से खुदा हाफिज़ कहूँगा, लेकिन मेरी बात गौर से सुन। कहते हुए उसने सामने इस छोटी सी बंदरगाह की तरफ एक खड़ी मचान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देख रहा है ना, बांस और छप्पर की मचान। यहाँ हिंदू राम राज मिलेगा। आदमी तो अच्छा है मगर ज़रा कारोबारी है। अगर तुम उसे ठीक ठाक पैसों का लालच दे दो तो ये तुम्हारी राजदारी के साथ मदद कर सकता है। ये दरहकीकत एक कश्तीबान है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कहते हुए मैंने बूढ़े निज़ाम को अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर देना चाहे, मगर उसने नफ़ी में सर हिलाया और मुझे खुदा हाफिज़ कहकर तेज़ तेज़ कदमों से वापस मुड़ गया। मैंने एक गहरी सांस ली और मचान की तरफ बढ़ गया। मचान 4 लंबे बांसों पर इस्तादा थी, निस्फ किनारे और निस्फ दरिया के अंदर। इसके पास ही मुझे एक बड़ी सी दखानी लांच नज़र आई, जिसकी चिमनी खामोश थी। उस पर बोरियां और लकड़ी की पेटियां लादी जा रही थीं। न जाने रामराज खुद किधर था। वैसे बूढ़े निज़ाम ने मुझे उसका नाक नक्शा निशानी के तौर पर समझा दिया था। मैं वहां करीब पहुंचा। खलासियों और मज़दूरों ने मुझ पर एक अचटती सी नज़र डाली, फिर अपने काम में मसरूफ़ रहे। मचान के करीब ही मुझे अकब में फूस की एक झोंपड़ी सी दिखाई दी। उसके बाहर कोई खरी चारपाई पर बैठा गड़गड़ी जमाने में मसरूफ़ था। उसकी गोद में एक रजिस्टर खुला हुआ था, हाथ में कलम था। वो कुछ हिसाब किताब में मगन था। मुझे यही रामराज लगा। घटा हुआ जिस्म, स्याह रंगत, सरगंजा, खद्दर की धोती और कमीज़, उस पर मोटी सी सदरी। वो 40-45 साला शख्स था। आंखों पर स्याह मोटे फ्रेम की ऐनक लगी हुई थी। उसके करीब पहुंचकर हौले से खनकारा। उसने चौंक कर सर उठाकर मुझे देखा। तब भी मुझे हैरानी हुई, क्योंकि अगले ही लम्हे उसने कुछ पूछे बगैर ही मुझे यूं पास बैठने का कह दिया, जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। चारपाई खासी बड़ी थी। मैं करीब बैठ गया। मैं अभी तुझसे बात करता हूँ, ज़रा आज का हिसाब किताब लिख लूँ। वो दोबारा रजिस्टर में खो गया। मैं भी खामोश रहा। मुझे अंदाज़ा तो हुआ कि ये उसके लिए रोज़ाना के मामूल की बात थी। वो भी मुझे देखते ही समझ गया होगा कि मैं कोई मुसाफिर हूँ और उससे क्या चाहता हूँ। चंद मिनट खामोशी में बीत गए। फिर वो ज़रा ज़ोर से खांसा और रजिस्टर बंद किया, कलम कान पर अटकाया और मेरी तरफ गौर से देख कर बोला, हाँ भैया, मुसाफिर हो? जी हाँ। कहाँ जाने के हो? रांगा माटी। किस्मत तो बहुत अच्छी है तुम्हारी जो लक्ष्मी बनकर सीधा यहाँ चले आए। फिर वो अपनी ऐनक उतार कर बोला, दाम की बात हो जाए। बिल्कुल। मैं मुस्कुराया। पूरे 30,000 लगेंगे। मुझे मंजूर है। वो नाक से हंकारा, ये सिर्फ भाड़ा है, रास्ते में खाने पीने के 7,000 अलग।
بیماری سیماری میں 5 الگ ہوں گے، راستے میں کسی خرابی یا گلوؤں سے بحث مباحثے پر 5,000 الگ۔ بولو تو منظور ہے؟ یہ گلوؤں سے نہ جانے اس کی کیا مراد تھی، شاید سیکیورٹی محافظوں وغیرہ سے تھی۔ البتہ بوڑھے نظام نے اس بنیے کے متعلق درست کہا تھا، یہ واقعی لالچی تھا۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں نے کرائے سے متعلق ہچر مچر سے کیوں کام نہ لیا اور فوراً راضی ہو گیا۔ ایسا لالچی آدمی وفادار ہوتا ہے، نہ ہی مخلص، اپنے مفاد کی خاطر پھنسوانے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ تب پھر میں بھی سودے بازی پر اتر آیا اور بولا، یہ تو بہت زیادہ ہو گئے، 30,000 تک تو ٹھیک ہے، ایک پائی بھی کم نہ ہوں گی بیڑو۔ وہ مکاری سے بولا، تم نہیں جانتے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے، ایک ودیشی کو ایک سے دوسرے گھاٹ اتارنا۔ کیا کاغذات وغیرہ ہیں تمہارے پاس؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مکارانہ ہنسی سے بولا، تو پھر 1,00,000 بھی کم ہیں بھیا، کہو تو بندوبست کر ڈالوں، ورنہ کسی اور کو دیکھ لو، پرنتو بتا دوں میرے سوا کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کی بات غلط نہ تھی، میں تو اسی لیے بھاؤتا اوپر اترا تھا کہ کہیں یہ کمبخت مجھے سہل سمجھ کر اور زیادہ پیسے بڑھاتا رہے۔ اس کی ادھر ہی بریک لگی رہی، لہٰذا تھوڑے ہچر مچر کے بعد میں نے حامی بھر لی۔ اس نے نصف رقم ایڈوانس لے لی، مجھے پاس ہی ایک مڑی میں بھیج دیا کہ میں ذرا وہاں آرام کر لوں، کیونکہ کشتی رات کو بار ہونے کے بعد ہی روانہ ہوگی۔ ابھی شام ہو چلی تھی۔ وہ خود کشتی کے ساتھ ہوتا تھا، 3 خلاصی، 2 انجن روم کے مزدور اور ایک ملازم ہمراہ ہوتا تھا۔ مڑی اس کی ہٹ نما مچان کے ذرا عقب میں ہی تھی۔ میں وہاں چلا گیا۔ اندر میلا سا فرشی بستر بچھا ہوا تھا، پھونس کی تنگ و تاریک سی کوٹری تھی، ایک ہی کھڑکی تھی۔ میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں نے دروازہ تھوڑا کھلا رہنے دیا، جہاں سے باہر کا مقدور بھر منظر نظر آنے لگا۔ میں ادھر ادھر گھورتا رہا۔ یہاں سے ایک منظر دریا کے کراڑے کا اور پار میں سرسبز پہاڑی چوٹیاں دکھائی دیں۔ دوسرے رخ پر کھیت اور جنگل تھے۔ کھیت چائے کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہاں تھکے ہارے مزدور سورج کے غروب ہوتے ہی اپنا کام اور پتیوں سے بھری ٹوکریاں سمیٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں مرد و عورت دونوں ہی تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کام آسانی سے بن گیا تھا۔ دیکھا جاتا تو آسام سے رانگا ماٹی وغیرہ جانے کا یہ کرایہ کچھ زیادہ نہ تھا۔ منزل تک پہنچنے کا میرے لیے یہ آخری موقع اور مرحلہ تھا۔ میں نے ابھی اس لالچی بنیے کو پیلی گھاٹ کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ در حقیقت میری وہی اصل منزل تھی۔ میں کرائے میں اضافے کے ڈر سے نہیں، وہ تو اس نے وہی لینا تھا جو اس کا طریقہ کار تھا۔ بس میرا دل نہیں کیا کہ اس لالچی بنیے رام راج کو پیلی گھاٹ کے متعلق کوئی بھنک بھی دوں۔ بعد میں اس کا مثبت نتیجہ بھی برآمد ہو گیا اور میں خود ہی کو اپنی عقل مندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہوا یوں کہ ابھی مجھے نصف گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ایک مزدور ٹائپ آدمی چائے کی ایک بدوزہ مگ لیے اندر داخل ہوا۔ وہ مجھے تھما کر چلتا بنا۔ میں نے چائے پی۔ چائے بہرحال اچھی تھی، خوشبودار اور خوش ذائقہ۔ دفعتاً قریب کھاڑی پر کسی لانچ کا بغل زور سے بجا۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ مزید تھوڑی دیر بیت چلی تو اچانک میں چونک پڑا۔ مجھے بھاری قدموں کے ساتھ اسی لہجے میں ایک سے زائد لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ پھر کسی نے بآواز بلند ٹھیکیدار کہہ کر آواز لگائی۔ پہلے تو میں سمجھا شاید کچھ لوگ میری مڑی کے قریب ہیں، لیکن دروازے سے ذرا جھانکا تو 4-5 وردی پوش افراد، جن میں 2 کے کاندھوں پر جدید اور طاقتور دوربین رائفلیں جھول رہی تھیں، ٹھیکیدار بنیے کی مچان کے پاس کھڑے نظر آئے۔ شام رخصتی پر تھی اور روشنی کر دی گئی تھی۔ میں مڑی سے باہر نکل کر تاریکی میں سرک آیا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا، کیونکہ اتنی دیر میں رام راج ہاتھ جوڑے خوش آمدی ٹٹو بنا ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ مائی باپ، کیا حکم ہے؟ وردی سے افسر اور دراز قد نظر آنے والے آدمی نے رام راج کو پہلے تو غصیلی نظروں سے گھورا، پھر کڑکدار لہجے میں بولا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو نے وہی پرانا کام شروع کر دیا ہے۔ مائی باپ، یہ تو میرے باپ داداؤں کا کام ہے، بھلا میں… شٹ اپ! مائی باپ نے اس کی بات کاٹ کر اسے گھرک دیا۔ ہم اس کام کی بات نہیں کر رہے ہیں، انسانی اسمگلنگ کی بات کر رہے ہیں۔ تم نے پھر ودیشیوں کو پار لگانا شروع کر دیا ہے۔ لگتا ہے اب تیرا ہمیشہ کے لیے روٹ پرمٹ اور لائسنس کینسل کرنا پڑے گا۔ رام رام مائی باپ، یہ کس نے آپ کے کان میرے خلاف بھر دیے؟ رام راج اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، سمجھا، یہ ضرور اس تیرو لال کا کام ہے۔ اسے ٹھیکہ جو نہیں ملا، میں نے زیادہ بولی دے کر حاصل کر لیا تھا ٹینڈر، اسی لیے۔
بکواس بند کر، ابھی ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک مشکوک آدمی کو تم سے بات کرتے دیکھا گیا ہے۔ مائی باپ، یہاں تو جانے کتنے کاروباری گفتگو کے لیے آتے ہی رہتے ہیں، ہمیں تلاشی دو۔ سنا ہے تم نے پیچھے ایک اندھیری کوٹھڑی بھی بنا رکھی ہے۔ یہ بات ہے مائی باپ، آ جاؤ، دکھائی دیتا ہوں، کہتا ہوا رام راج ان سے پہلے آگے بڑھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رام راج چلایا، اوے مجو جلدی آ، صاحب لوگوں کو جھونپڑے کی تلاشی لینی ہے۔ وہی آدمی جو میرے لیے چائے کا مگ لایا تھا دوڑا آیا۔ رام راج کے اس طرح زور سے چلانے پر میں سمجھ گیا کہ اس نے دراصل مجھے ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے ہانک لگائی تھی کہ میں ذرا دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جاؤں۔ ذرا دیر بعد وہ سب تلاشی لے کر واپس لوٹ گئے۔ پتہ چلا کہ وہ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے، موٹر بوٹ پر آئے تھے اور واپس اسی میں چلے گئے۔ شاباش، تو نے اچھا کیا جو نکل گیا، میں نے اسی لیے زور سے ہانک لگائی تھی۔ ان کے جانے کے بعد رام راج مجھ سے بولا، چل اب اسی وقت ان گلوؤں سے خلاصی کروانے کے 5,000 اور نکال۔ دیکھا نہیں میں نے تیری خاطر کتنا بڑا رسک لیا تھا، اس تیرو لال کے بچے کو تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے مزید 5,000 اسے تھما دیے۔ بات اس کی غلط نہ تھی، میری وجہ سے اس کا اپنا معاملہ خراب ہو چلا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اچھا بھلا چائے کی ٹھیکیداری اور لانچ میں مچھلی جھینگوں کا کاروبار کرنے والے اس آدمی کو یہ خطرناک کام کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ شاید یہ پیسے کی حرص و طمع کا ہی شاخسانہ تھا۔ مجو کو اس نے آواز دے کر بلایا اور کہا، ذرا جا کے رستم کو تو بلا لا، آج اس سالے تیرو لال کو مزہ چکھاتا ہوں۔ میں نے اسے منع کر دیا اور بولا، ٹھیکیدار جی، ابھی اس سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، بعد میں اس کے ساتھ حساب کتاب کر لینا۔ اس پر مجو نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی اور بولا، یہ ٹھیک بولتا ہے صاحب، یوں بھی رستم اس وقت نہیں ملے گا، وہ اپنی پتنی کو لے کر کالی ماں کے مندر گیا ہوا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ سالے وردی والے میرے آگے پانی بھرتے ہیں، میرا کیا بگاڑ لیں گے، ان کے افسروں کو بھی میں کھلاتا پلاتا ہوں۔ رام راج غرور سے بولا۔ بالکل بالکل، میں نے تائید کی، اسی وجہ کے سبب ہم شام کے رات میں ڈھلنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ مجھے رہائش کے لیے ایک خفیہ گوشہ دے دیا گیا جو لکڑی کے کیبن کے عقب میں ایک چھوٹے سے سٹور کے قریب تھا۔ خود رام راج کیبن کے اندر اپنے ایک دبلے پتلے ملازم کے ساتھ تھا، باقی 3 خلاصی اور 2 بوائلر مین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کیبن اور ویل روم ایک ہی تھا جسے ملازم اور رام راج خود ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ میری طرف کیبن کی ایک گول کھڑکی تھی، وہیں سے رام راج نے مجھ سے کچھ کہنا ہوتا تو کہہ دیتا۔ اسی کھڑکی سے اس نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا، کھانا رکھا تھا، ہم مل کر کھانے لگے، پھر گرما گرم چائے کا دور چلا۔ ملازم مجو مچان پر تھا، یہ بھی اسی کا بھائی تھا گوپال، کیونکہ دونوں کی شکلیں کافی ملتی تھیں۔ بعد میں میرا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ دیکھ ذرا محتاط ہو کے سونا، ابھی راستے میں 2 ایک جگہ اور انہی گلوؤں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ جب میں کھانے وغیرہ کے بعد کیبن سے رخصت ہونے لگا تو رام راج نے مجھ سے کہا، تو بھی چوکنا ہو جایا کر۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، جیسا کہ تو پہلے تھا، مجھے تیری یہ محتاط اور چوکس رہنے کی عادت اچھی لگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں چوکنا ہی رہتا ہوں، میں نے کہا، بس خطرہ ٹلتا دیکھو تو اپنی جگہ کیل بنے رہنا، لیکن معاملہ الٹا پڑتے دیکھو تو ادھر ادھر غائب ہو جانا۔ پھر ایک ذرا توقف کے بعد بولا، بات صاف کروں گا بھیا، اگر تو میری بورڈ سے پکڑا گیا تو میں اپنی خلاصی کے لیے گلوؤں سے یہی کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم، تم ضرور چوری چھپے میری کشتی میں سوار ہوئے ہو، مطلب یہ کہ میں تیری کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا، سمجھا؟ غصہ تو مجھے بہت آیا اس کے دوغلے پن پر، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے ہولے سے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور کیبن سے نکل کر عقبی سٹور والے گوشے میں آ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔